السلام علیکم۔ غیر ایمان والا جب ایمان لاتا ہے تو اس کا ایمان کتنا زبردست ہوتا ہے، اور ہمیں جو اپنے آپ کو ایمان والا کہنے والے ہیں، جو ہمارے خاندان سے جو ہمیں وراثت میں ملا ہے، ہمارا ایمان کہتا ہے نہ نماز کے نہ روزے کے مطلب ذلیل بن چکے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ایمان والا، ہم بچے بھی نہیں بچے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم بچے نہیں بچے ہیں، ضلالت کی انتہا پہ پہنچے ہوئے ہیں دنیا میں۔ دیکھیے یہ ایمان اسے کہتے ہیں۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کمپلیٹ کر دیا، مکمل کر دیا، اور اپنی نعمتوں کا اتمام کر دیا، اپنی نعمتیں پوری کر دی۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور آج میں تمہارے اس دین سے، اس اسلام سے میں راضی اور خوش ہو گیا۔ آج میں تمہارے اس دین سے، اسلام سے راضی اور خوش ہو گیا۔ یہ وہی اسلام ہے جو نبی اکرم کے زمانے میں مکمل ہوا، اور اللہ اسی اسلام سے راضی ہے جو نبی نے ہمیں دیا۔ یاد رکھنا، جو دین نبی نے ہمیں نہیں دیا، اور نبی اکرم کے گزر جانے کے بعد بہت سے کٹھ ملاؤں نے اپنی طرف سے اس دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر کے ہمیں دی ہیں، وہ دین نہیں ہو سکتی۔ آپ دیکھ لیجئے، ایک چلا رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پوری اذان دینے کے بعد لا الہ الا اللہ، ختم آیا، مسجد میں نماز کا وقت ہو گیا۔ اس کے بعد ایک دوسرا آتا ہے اللہ اکبر، اس کی اذان بھی ختم ہوتی ہے لا الہ الا اللہ پر۔ اس کے بعد وہ نماز پڑھتا، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر وہ درود شریف یا سلام پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، فلاں فلاں سلام، فلاں پہ لاکھوں سلام۔ کبھی آپ نے سنا ہے لاکھوں سلام کہہ دینے سے لاکھوں سلام ہو جائیں گے؟ آپ ہی بتائیے۔ آپ کہیے جرجی صاحب لاکھوں بار السلام علیکم، تو لاکھوں بار ہو جائے گا؟ اگر لاکھوں بار کہہ دینے سے لاکھ بار ہو جانے والا ہوتا تو ہم 33 بار کیوں پڑھیں سبحان اللہ، 33 بار کیوں پڑھیں الحمدللہ، 34 بار کیوں پڑھیں اللہ اکبر؟ ہم تو کہتے ہیں 33 بار سبحان اللہ، ہو گیا۔ ہم تو کہتے ہیں 34 بار اللہ اکبر، ہو گیا۔ جب تم ایک باری بھی کہہ دیتے ہو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، جب لاکھوں کہہ دینے سے لاکھوں ہو گیا تو ہم 34 کہنے سے 34 نہیں ہوگا؟ ہمارے 33 کہہ دینے سے 33 نہیں ہوگا؟ ہو تو مولانا بات تو صحیح کہہ رہے ہو، لیکن ہمارے باپ 9 9 19 کہتے ہیں، ہم 18 کیوں کہیں گے؟ ہمارے باپ نے وہی پڑھا۔ تو جو چیز اسلام میں نہیں تھی، نبی نے نہیں دی، وہ نبی اکرم کے اس دنیا سے گزر جانے کے بعد اسلام کا حصہ نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ آج میں نے اسی دین کو تمہارے لیے مکمل کیا ہے، جو دین تمہیں محمد رسول اللہ نے دیا ہے، اور اسی دین سے میں راضی ہوں۔ جہاں یہ چیزیں بتائی گئی ہیں اسلام کی، وہیں کچھ ایسی چیزیں بھی بتائی گئی ہیں جن کا چھوڑنا بھی بہت ضروری ہے۔ اور آئیے سنیے، ایک حدیث پڑھنے جا رہا ہوں آپ کو۔ اس حدیث کو امام احمد نے اپنی مسند احمد کے اندر نقل کیا ہے۔ حدیث کے راوی حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس حدیث کے اندر 10 باتیں بتائی گئی ہیں۔ شاید میں اپنی تقریر میں ان 10 باتوں کو پورا نہ کر سکوں، اس لیے پہلے 5 پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ وعن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ب10 کلمات لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرقت ولا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا
فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة إياك بالمعصية فإن بالمعصية حل سخط الله عز وجل. فی الحال 5 چیزیں یہ بھی اسلام کا ایک حصہ ہے. آپ عبادت کر رہے ہیں, حج کر رہے ہیں, زکوٰۃ دے رہے ہیں, کلمہ پڑھ رہے ہیں, لیکن ان چیزوں سے اگر آپ رک نہیں رہے ہیں تو آپ اسلام کے اندر داخل نہیں. معاذ ابن جبل کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 باتیں بتائیں, 10 چیزوں کی مجھے وصیت کی, 10 چیزوں کا مجھے حکم دیا. ان 10 چیزوں میں پہلی چیز کیا بتائی؟ لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرقت. اے معاذ, اللہ کے ساتھ کبھی بھی کسی بھی حال میں کسی غیر کو شریک مت کرنا. چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے یا تمہیں جلا کر راکھ کر دیا جائے, تمہاری باڈی کو جلا کر ہوا میں اڑا دیا جائے, کچھ بھی کیا جائے, لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. شرک سب سے بڑا گناہ ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا اور اس کے علاوہ جس کو چاہے گا بخش دے گا. اس اپنی قدرت سے جس کو چاہے گا معاف کر دے گا, لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا. اگر کسی مشرک کو اس کے شرک کی وجہ سے معافی ملنے کی اجازت ہوتی یا معاف کیا جا سکتا ہے کوئی مشرک, تو وہ اللہ کے رسول کے چچا ابو طالب ہیں, لیکن ابو طالب کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا. حضرت ابراہیم کے باپ آزر ہیں, لیکن آزر کو بھی جہنم سے نکالا نہیں جائے گا, کیونکہ ان دونوں کا انتقال شرک پر ہوا. تو شرک اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا, لیکن شرک کو پہچانیے. شرک کیا ہے؟ ہر آدمی کہتا ہے شرک گناہ ہے, لیکن شرک ہے کیا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ شرک چیونٹی کی چال سے زیادہ باریک ہے. ہم کر جاتے ہیں اور پتہ نہیں چلتا. جرجس صاحب کو بخار آ گیا, سر میں درد ہے, ڈاکٹر کے پاس گئے, جلدی سے 102 ڈگری بخار تیز ہے, پیراسیٹامول دیا, ڈولو دیا, کچھ دیا, جلدی سے کھایا پیا, کھانا نہ کھا کے تھوڑی دیر کے بعد آرام, ماشاءاللہ اچھا آرام. مولانا صاحب کیسی طبیعت ہے؟ بہت اچھی. اس ڈاکٹر نے مجھے ٹھیک کر دیا. شرک ہو گیا. ارے فلاں ڈاکٹر سے دوا لائے, اس کی دوا سے ٹھیک ہو گئے. شرک کر دیا. ہمیں پتہ بھی نہیں چلا. ہم سمجھ رہے ہیں کہ کسی مزار پہ جا کے چادر چڑھاؤ, ماتھا ٹیکو اور کہو بابا تیرے در پہ آیا ہوں تو جھولا جھولی بھر کے جاؤں گا, یہی شرک ہے. نہیں, شرک چیونٹی کی چال سے زیادہ باریک ہے. جبکہ ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ ماشاءاللہ اس ڈاکٹر کی دوا میں نے کھائی, اللہ نے اس ڈاکٹر کی دوا میں شفا رکھی تھی, اللہ کے حکم سے میں ٹھیک ہوں. کہنا یہ تھا ہمیں, اللہ نے اس ڈاکٹر کے ذریعے مجھے ٹھیک کر دیا, یہ بھی چلے گا. لیکن ہم نے کیا کیا؟ اوہ ارے کینسر تھا میری ماں کو, ارے میں اگر بمبئی میں ٹاٹا ہاسپٹل نہیں گیا ہوتا تو میری ماں مر گئی, مر جاتی. شرک ہو گیا. گھر میں کتا پلا ہوا, پالنا نہیں چاہیے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پالو, بہت سے لوگ پالتے ہیں. گھر میں پلا ہوا ہے, چور آئے چوری کر دے, کتے نے بھونکنا شروع کر دیا, چور بھاگ گئے. صبح اٹھ کے آپ نے کہہ دیا اگر کتا نہ ہوتا تو چوری ہو جاتی. شرک ہو گیا. اس کتے کی وجہ سے میرے گھر میں چوری بچ گئی. شرک ہو گیا. شرک چیونٹی کی چال سے زیادہ باریک ہے. لیکن چونکہ یہاں قصدن اور جان بوجھ کر آپ یہ نہیں کہہ رہے ہیں, اس لیے اس
درجے میں داخل نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ کی نیت یہ نہیں تھی کہ ڈاکٹر نہیں صحیح کیا ہے، آپ یہ جانتے تھے کہ اللہ ہی نے ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا دی ہے، لیکن زبان سے آپ کے نکل گیا کہ ڈاکٹر کی وجہ سے صحیح ہو گئے۔ یہاں نیت کا دار و مدار ہے، نیت دیکھی جائے گی۔ آئیے، ایک بیابان جنگل ہے، جنگل میں کچھ لوگوں نے تمہیں گھیر رکھا ہے، سب کے ہاتھ میں تلواریں ہیں، آپ اکیلے ہیں، اور آپ سے پوچھا کہ آپ کا نام؟ میں نے کہہ دیا محمد جرجیس۔ مسلمان ہو؟ جی۔ اللہ کا انکار کر، محمد کے رب کا انکار کر، ورنہ میں تجھے قتل کر ڈالوں گا۔ یا اللہ، یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے، میں کیا کروں؟ حدیث کی کتاب مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے یہی سچویشن ایک صحابی نے پوچھی تھی کہ جنگل میں میں اکیلے پڑ جاؤں اور لوگ مجھے گھیر لیں اور وہ یہ کہیں کہ محمد کے رب کا انکار کر، اللہ کا انکار کر، تب میں تجھے چھوڑوں گا۔ تو اللہ کے رسول، اگر میری جان جا رہی ہو لیکن اللہ کا انکار کرنے سے اگر میری جان بچ رہی ہو تو میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی یہاں کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر اللہ کا انکار کر کے تیری جان بچ رہی ہے تو بچا لے، اللہ کا انکار کر دے، کیونکہ جب تو کلمہ پڑھتا ہے تو اس کا پہلا حصہ بھی انکار پر ہی مشتمل ہے، لا الہ، کوئی معبود نہیں۔ آپ تو اللہ کا بھی انکار کر رہے ہو نا، لا الہ، کوئی ہے ہی نہیں رب، کوئی ہے ہی نہیں معبود الا اللہ کہہ کے اللہ کا اقرار کر رہے ہو۔ پہلے تو آپ انکار ہی کر رہے ہو نا، پہلے لا الہ الا اللہ، لا الہ، کوئی ہے ہی نہیں، اللہ کا بھی انکار، بعد میں کہہ رہے ہو الا اللہ۔ تو اگر اللہ کا انکار کرنے سے تیری جان بچ رہی ہے تو بچا لے، جب وہ تجھے چھوڑ دے گھر پہ آ جائے تو پھر الا اللہ کہہ دینا، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، تمہاری جان بچ جائے تو ایسا کر سکتے ہو، اللہ کا انکار کر کے تیری جان بچ رہی ہے تو بچا دے۔ اس نے مسئلہ بدل دیا، اس صحابی نے مسئلہ پوچھا، اے اللہ کے رسول، اگر وہ یہ کہے کہ میرے مالک کو سجدہ کرو، بھائی ان 5-6 لوگوں میں اس کا کوئی سردار بھی ہو اور وہ یہ کہے کہ نہیں، 5-6 آدمی مجھے گھیر لیں، سب کے ہاتھ میں تلوار ہے، وہ یہ کہیں کہ میرے مالک کو سجدہ کرو تب میں تمہیں چھوڑوں گا، اس کے سامنے سر جھکاؤ تب میں چھوڑوں گا، اور سجدہ کرنے سے ہی میری جان بچ سکتی ہے ورنہ نہیں، تو کیا میں سجدہ کر دوں؟ تو اللہ کے نبی نے یہاں کیا جواب دیا وہ سنیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہیں، ان قتلتا او حرقتا، اگر تجھے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیا جائے تو کروا لینا، جلا کر راکھ کر دیا جائے تو کروا لینا، لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہ کرے۔ شرک سمجھ گیا؟ اللہ کو یہ منظور ہے کہ بندہ میرا انکار کر دے، لیکن اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ میرا حق مار کر وہ کسی اور کو دے دے، سجدہ میرے لیے ہے یہ کسی اور کو کر دے، یہ اللہ کو گوارا نہیں ہے۔ اے ترے غیر پر سر جھکانے والوں، جنگل کے اندر اپنی جان بچانے کے لیے بھی کسی غیر کے سامنے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ کا انکار کر کے جان بچ رہی ہے تو بچا لو، لیکن اگر کسی کو سجدہ کر کے تمہاری جان بچ رہی ہے تو نہیں بچا سکتے ہو۔ مر جانا گوارا کر لو لیکن غیر کو سجدہ نہ کرو۔ مسند احمد ہی کی ایک حدیث ہے نا کہ 2 لوگ ایک بت کے پاس سے گزرے، مر رجلان علی صنم، ایک بت کے پاس سے گزرے، ایک مورتی کے پاس سے گزرے، مورتی پر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، جیسے آج مندروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، مزاروں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اس پتھر کی مورتی پر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، ان دونوں سے کہنے لگا قرب شیئا، کچھ چڑھاؤ اس مورتی پر، کچھ چڑھاؤ۔ سنیے، بہت غور سے سننا، اس مورتی پر کچھ چڑھاؤ۔ ان دونوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو چڑھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں کیا چڑھاؤں؟ اس نے کیا کہا قرب ولو ذبابا، ایک مکھی ہی مار کے چڑھاؤ، لیکن چڑھاؤ، اگر نہیں چڑھاؤ گے تو جانے نہیں دیں گے۔ یہ ہمارے بزرگ کی مورتی اور تم کچھ نہیں چڑھاؤ گے؟
یہ ہمارے بھگوان کی دیوی دیوتا کی مورتی اور تم کچھ نہیں چڑھاؤ گے؟ چڑھاؤ، کہا کچھ نہیں ہے، کہا مکھی ہی مار کے چڑھاؤ۔ ایک آدمی نے مکھی ماری، ان میں سے ایک نے، اور چڑھا دیا۔ ان دونوں میں سے ایک نے ایک مکھی ماری اور اس بت پہ چڑھا دیا۔ فخلوا سبیلا، ان لوگوں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا، جاؤ تم نے مکھی مار کے چڑھا دی، تم جاؤ، تمہاری جان ہم نے بخش دی۔ دوسرے سے کہا تم بھی چڑھاؤ، اس نے کہا نہیں، میں غیر اللہ پر کوئی چیز نہیں چڑھا سکتا۔ حدیث کے الفاظ ہیں فقتلوہ، اس مورتی پر بیٹھے ہوئے لوگوں نے مل کر اس کو مار ڈالا۔ کس جرم میں؟ اس نے مکھی بھی مار کے نہیں چڑھائی، اس کو مار ڈالا۔ فدخل الجنہ، اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ ایک مکھی جس نے مار کے چڑھائی وہ کہاں گیا؟ جہنم میں۔ ہم کیا کیا چڑھا دیتے ہیں۔ تو ایک مکھی چڑھائی تو کہاں گیا؟ تو شرک کو سمجھنے کی کوشش کریے، شرک کسے کہتے ہیں۔ ایک اور شرک کو سمجھیے، اور بہت اچھی مثال دے رہا ہوں میں۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ چمنی بازار۔ آپ کی یہاں کا کوئی آدمی دلی میں کام کرتا ہے، 2 4 6 7 مہینے 8 مہینے 1 سال کے بعد آتا ہے۔ چمنی بازار سے ایک آدمی دلی گھومنے گیا، آپ کے یہاں ٹھہرا، آپ نے اس کو قطب مینار گھمائی، آپ نے اس کو دلی کی جامع مسجد گھمائی، لال قلعہ گھمایا۔ اب وہ واپس آ رہا ہے، آپ نے اس کو کہا بھائی اب تم چمنی بازار جا رہے ہو؟ جی۔ گاؤں میں میری بیوی رہتی ہے، بچے رہتے ہیں؟ جی۔ 5000 روپے کی خوبصورت ساڑی خرید کر دلی سے آپ نے اس کو دی کہ لیجئے میری بیوی کو دے دیں۔ آپ اس کی ساڑی کو لے کر آ رہے ہیں، گھر پہنچتے ہیں، اپنے نہاتے ہیں، دھوتے ہیں، ناشتہ پانی کرتے ہیں، چل دیے۔ کہاں؟ اپنے دوست کی بیوی کے پاس اس کو ساڑی دینے کے۔ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، بیوی نے دروازہ کھولا۔ جیسی دروازہ کھلتا سامنے گاؤں کا آدمی کھڑا ہے، اندر دوست کی بیوی ہے۔ بیوی نے کہا کہیے کیسے آنا ہوا؟ آپ کے شوہر نے آپ کے لیے ساڑی بھیجی ہے بھابھی، میں دلی گیا تھا گھومنے کے لیے، آپ کے شوہر کے پاس رکا تھا، جب واپس آنے لگا تو آپ کے ہسبینڈ نے، آپ کے شوہر نے یہ خوبصورت ساڑی بھیجی آپ کے لیے۔ ایمانداری کے ساتھ بتائیے گا، دل سے بتائیے گا، جرجیز کا چہرہ دیکھ کر نہیں، بیوی کو کس کی تعریف کرنا چاہیے؟ ایمانداری کا جواب یہی ہے، جس نے ساڑی بھیجی اس کی، یعنی شوہر کی تعریف۔ لیکن بیوی بجائے شوہر کی تعریف کے ساڑی دینے والے کی تعریف کرنے لگے، جو لایا ہے اس کی تعریف کرنے لگے۔ ایکسکیوز می، ماشاءاللہ آپ تو بہت اچھے ہیں، دلی سے ساڑی لے آئیے چائے پی لیجیے، اور اپنے دل کے سارے دروازے اس کے لیے کھول دے۔ دلی میں آپ بیٹھے ہیں اور محلے کے کسی آدمی نے آپ کو خبر دے دی، صاحب ساڑی آپ نے بھیجی، اور آپ کی بیوی تو گل چھرے اس کے ساتھ اڑا رہی ہے جو ساڑی لے کے آئی۔ میں نے اس کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھے ہوئے دیکھا، اس کے ساتھ گھومتے ہوئے دیکھا، اس کے ساتھ ہوٹل میں چائے پیتے ہوئے دیکھا، وہ تو گھوم رہی ہے۔ ایمانداری کے ساتھ بتائیے گا، کیا آپ اپنی بیوی کی اس بے غیرتی کو برداشت کر لیں گے؟ نہیں کریں گے۔ دل کی آواز یہی ہے کہ آپ اپنی بیوی کی اس بے غیرتی کو برداشت نہیں کریں گے۔ کم بخت ساڑی میں نے دی، تعریف اس کی کر رہی ہے، محنت میں کر رہا ہوں، کما میں رہا ہوں، 5000 روپے کا ہم نے ساڑی خرید کر تجھے بھیجی، اور تعریف تو اس کے ساتھ، گھوم اس کے ساتھ رہی، نام اس کا لے رہی ہے۔ آپ وہیں بیٹھے بیٹھے موبائل اٹھاؤ گے، بیوی کے نمبر کو ڈائل کرو گے، چڑیل کیا ہوا؟ اس کے ساتھ گھوم رہی ہے۔ ہاں تو کیا ہوا؟ وہ نے وہ ساڑی دی، آپ وہیں سے بیٹھے بیٹھے کہو گے طلاق طلاق طلاق۔ جب آپ اپنی بیوی کی اتنی سی بے غیرتی برداشت نہیں کر سکتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی اس بے غیرتی کو کیسے برداشت کر لے؟
अस्सलाम वालेकुम। गैर ईमान वाला जब ईमान लाता है तो उसका ईमान कितना ज़बरदस्त होता है। और हमें जो अपने आप को ईमान वाला कहने वाले हैं, जो हमारे ख़ानदान से जो हमें विरासत में मिला है, हमारा ईमान कहता है ना नमाज के ना रोज़े के, मतलब ज़लील बन चुके हैं। हम कहते हैं ईमान वाला हम बचे भी नहीं बचे। हमें गौर करना चाहिए कि हम बचे नहीं बचे हैं। ज़लालत की इंतहा पे मौके में दुनिया में देखिए, ये ईमान से कहते हैं। डालकर चमकते हुए 2 ट्यूबलाइट आंखों की शक्ल में मैंने दिए हैं। तेरी माँ तो खाना खा रही थी और अल्लाह तेरी माँ के पेट के अंदर तेरा पैर बना रहा था। तेरी माँ पानी पी रही थी और अल्लाह तेरी माँ के पेट के अंदर तेरी आंख बना रहा था, तेरा कान बना रहा था। तेरी माँ अपने माँ के घर मायके गई हुई थी, लेकिन अल्लाह ताला तेरी माँ के पेट के अंदर तेरे कान बना रहा था, तेरा दिमाग बना रहा था। सारी कारीगरी पेट के अंदर मैंने की, लड़का लड़की मैंने बनाया। हाँ, तेरे दुनिया में आने से पहले हवा मैंने पहले पैदा कर दी। तेरे दुनिया में आने से पहले मैंने पानी पहले से मौजूद कर दिया। तेरे दुनिया में आने से पहले तेरी माँ की पिस्तान में हमने दूध पहले से भर दिया। सब कुछ मैंने किया। आए मेरे बंदे, जब तू अपनी माँ के पेट से बाहर आया, तेरे बाप ने नाम दूसरे का ले लिया है। जब दुनिया से तूने आंखें खोली, ये सारे काम मैंने किए। जब पैदा हुआ, बाहर आया, आंखें खोली तो नाम ले दिया। अजमेर वाले ने दिया, बदायूं वाले ने दिया, कछौचा वाले ने दिया, फुलवारी शरीफ वाले ने दिया। मेरे भाइयों, अल्लाह इस बेगैरती को कैसे बर्दाश्त करेगा जब ये सारी चीजें मैंने की हैं। अयहसबुल इंसानु अन युतरक सुदा अलम यकुन नुतफतम मिन मनी युमना सुम्मा कान अलकतन फखलक फसव्वा फजअल मिनहु ज़ौजैन الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى। ओ मेरे बंदे, बना सबा कर दुरुस्त मैंने किया। पानी के कतरे की खोपड़ी मैंने बनाई, हड्डी मैंने बनाई, हड्डी में गोश्त मैंने पहनाया, कलेजा मैंने बनाया, दिल मैंने बनाया, फेफड़े मैंने बनाए। फजअल मिनहु ज़ौजैन الذكر والأنثى, नर और मादा मैंने बनाया, लड़का लड़की मैंने बनाया। अलैस ज़ालिक बिक़ादिर अला अन युह्यिल मौता। जब मैं पहली बार बना सकता हूँ तो तेरे मरने के बाद तुझे दोबारा जिंदा क्यों नहीं कर सकता, दोबारा क्यों नहीं उठा सकता। ओ मेरे बंदे, जब सारे काम मैंने किए, फिर तूने अजमेर वाले का नाम क्यों ले लिया है? मेरे बंदे, तूने बदायूं वाले का, कछौचा वाले का नाम क्यों ले लिया है? अरे तू जिनका नाम ले रहा है वो इतने कमजोर है कि इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन, वो सारे के सारे मिल जाए तो एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते। मक्खी अगर उनके खाने की चीज से थोड़ी सी मिठाई लेके उड़ जाए तो ये सारे मिलकर उससे वो चीज छीनने की भी ताकत नहीं रखते। जो एक मक्खी से छोटी सी मिठाई न छीन सके वो बेटा बेटी क्या देगा? ओ मेरे बंदे, जब तू अपनी बीवी की इतनी सी बेगैरती बर्दाश्त नहीं कर सकता है, उसको छोड़ देता है, तो मैं भी तुझे छोड़ दूंगा, जन्नत से दूर कर दूंगा, जहन्नम के अंदर डाल दूंगा। इस शिर्क को पहचानने की कोशिश करिए। ये शिर्क, कुरान की आयतें चीख चीख कर कह रही हैं ये शिर्क है। हमको पहचानने की जरूरत है। ला तुशरिक बिल्लाही, तुम शिर्क मत करना। इन कुतिलता, चाहे तुम्हें कत्ल